اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ انسان کو ہم مٹی سے پیدا کریں۔ پہلے مٹی کو پہلے گوندے، بہت زیادہ روندا گیا، اس کے اندر سے سڑان کی بدبو آئی، جس طرح گھڑے وغیرہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو تپیش میں یا ہوا وغیرہ میں سکھایا گیا۔ جب اس کے اندر سختی آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان وغیرہ ڈالا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس طرح ہوئی۔ شیطان کی پیدائش یعنی اس وقت اس کو ابو الجان بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو آگ کی ہوا، جو گرم ہوا ہوتی ہے، اس سے پیدا کیا گیا۔ مثال کے طور مثلاً یہ ہے کہ جس انسان کی پیدائش میں سختی اور بوجھ رہنے کی وجہ سے وہ دکھتا بھی ہے اور زمین پر ہے، اور شیطان یعنی ابو الجان جو ہے اس کی پیدائش آگ کی ہوا سے یعنی گرم ہوا سے تپیش سے کی گئی، جس کے اندر آگ کی مادیت اور اس کی تیزابیت اور ہوا زیادہ ہے۔ اس کی سختی اور بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دکھتی بھی نہیں ہے اور وہ اونچی چیز جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک انسان کو، یعنی انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ شیطان کو پیدا کرے۔ اصل اس میں تھوڑا سا مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جن اور شیطان کیا ہے، اس میں سمجھو بات۔ جن اس کو بولتے ہیں جو سرکش نہیں ہو اور اس کے اندر شرارتی نہ ہو، بعض کے کہنے کے مطابق کافر نہ ہو، اس کے اندر بھی ایمان والے اور غیر ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کو شیطان بولتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو سردار تھا ایمان لانے سے پہلے قرآن کے اندر ابو الجان، جان کے نام سے تعبیر کیا گیا، اور جب ایمان سے مکر کے آئے نے تو ان کے سردار کو ابلیس کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ بھائی میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور وہاں پر جو شیطان وغیرہ ابو الجان تھا اس کو کہا کہ تم سجدہ کرو۔ تو اس وقت شیطان بولا میں کئی کو سجدہ کروں، بھائی انہیں مٹی سے بنا، معلوم تھا نا بھائی مٹی سے بنا، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور مٹی ایک سختی کی وجہ سے نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر رہتی ہے، لہٰذا میرا درجہ اوپر ہے۔ شاید انہیں اپنے علم اور فلسفہ وہاں پر چلایا، وہاں پر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے کو یہاں پر سجدہ کرنا ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ بولا جا، تو میری بات اگر نہیں مانتا، سجدہ نہیں کرتا، سارے فرشتے جن کو حکم دیا، جو مخلوقات تھیں وہ لوگ سب سجدہ کرے، شیطان نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ بولے جا تیرے اوپر پھٹکار ہے، میری لعنت ہے، یعنی میری رحمت سے تو دور ہے۔ تو شیطان ایک دم ہکلا گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ تھوڑی سی مہلت بھی دے دو تو اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ بھائی تیرے کو پھٹکار بھی ہے، جیسا رحمت سے دور ہو، اب تو جنت کا حقدار نہیں ہے، جنت سے نکل جا، جہنم میں چلے جا۔ میں اکیلا کہ کوئی جہنم میں جاؤں؟ اللہ سے مکالمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کے اندر ابھی جو پڑھا گیا اس کے اندر بتایا میں اکیلا کیوں جہنم میں جاؤں؟ میں ایسا کروں گا کہ میں جا کر کچھ لوگوں کو میرے ساتھ بھی جہنم میں لے جاؤں گا، جو میری طرح کام کریں گے میں بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ جو بندے اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرتے ہوں گے، یعنی صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلتے ہوں گے، سیدھے راستے کا مطلب یہ جو نبی بتائے اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے، تو وہ لوگوں کو تو بھٹکا نہیں سکتا، وہ تو میری رحمت کے قریب ہیں، اور جو تیری باتوں میں آگے وہ رحمت سے دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو جہنم میں جائے گا ان کے لیے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازہ ہے۔ تو اس کے اندر 7 طبقے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھو، کیسی شکل میں سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جہنم کے جو طبقے ہیں وہ تہ بتیں ہیں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں جیسے ایک ٹفن کا ڈبہ جو ہوتا ہے نا، ٹفن کا ڈبہ ہے، پھر اس کے نیچے کا، پھر اس کے نیچے کا، پھر اس کے نیچے کا، اس طرح جہنم کے طبقے ہیں۔ اور جنت کو جو گھیرا گیا ہے اس کو چوڑان میں گھیرا گیا ہے، اس کو سمجھو ایک پیاز کی شکل میں سمجھو، پہلے جنت الفردوس، پھر اس کے بعد ایک جنت، پھر اس کے بعد ایک جنت، اس کے بعد جنت، اس کے بعد جنت، اس طرح پیاز کی شکل سمجھ سکتے ہیں ہم۔ یعنی اس کی تعمیر پیاز کی نہیں، شکل یعنی چوڑان میں گھیرا گیا، پہلے
پہلے جو ہے اس میں کم نیکی والے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جس کو درجہ دیا، پھر اس کے بعد درمیان میں جو رہیں گا اس کا جو عرش، اس کا جو سایہ رہیں گا اس کا عرش کا رہیں گا، اور وہ جنت الفردوس رہیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جنت جہنم کے 7 طبقوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے طبقے میں اس کا نام جو جہنم ہے، جس طرح پورے مجموعے کو تو جہنم بولتے ہیں، لیکن ایک طبقہ جو اوپر ہے اس کو بھی جہنم بولتے ہیں۔ جس طرح ہم بولتے ہیں نا بھائی گھر یہ ابا کا خاص کمرہ ہے، ارے گھر کس کے نام پہ؟ والد صاحب کے نام پہ ہے۔ تو جہنم کو تو پورے بولتے ہیں، لیکن اوپر کا ایک جو طبقہ ہے اس کو بھی جہنم بولتے ہیں۔ اس میں گنہگار مسلمان داخل کیے جائیں گے، یعنی سیدھا جو جنت میں نہیں جانے والے ہیں نا، وائے جو جہنم جا رہے ہیں ان کو جہنم سے جو گزار کر، یعنی کچھ برائی ان کے اندر رہنے کی وجہ سے یا کچھ اعمال کے مقابلے میں کچھ کمی ہونے کی وجہ سے، کل حقوق اللہ یا کچھ حقوق العباد رہنے کی وجہ سے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ وائے جو جہنم جا رہے ہیں تو وہ اوپر کا جو طبقہ ہے جہنم میں وہ مسلمانوں کو ڈالا جائے گا۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ایمان کی دعوت دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان قبول نہیں کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ میرے چچا کو کم از کم جہنم میں نے ذرا ہلکا عذاب دے، اس سے کم طبقے میں جو کم عذاب ہوگا وہاں پر ڈالا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے سب سے کم طبقہ اوپر والا ہے، نیچے والا جو طبقہ ہے سب سے سخت، نیچے سے آگ جلتی ہوئی اوپر تک آئے گی۔ جو 7واں جو طبقہ ہے اس کے اندر ہلکا عذاب ہوگا۔ ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ ایک قسم کا عذاب اس کے اندر یہ بھی ہے، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کی جو گرمی ہے تلووں سے نکل کر دماغ تک پہنچے گی۔ جس طرح کھانا پکتے وقت کھولتا نا کھانا سالن وغیرہ، اس طرح اس کا دماغ کھولے گا۔ وہ جہنم جو مسلمان جائے گا وہ اتنا زور سے پکارے گا کہ سارے جہنمی خوف کھا گئے، تو اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرے کو زیادہ تکلیف ہو رہی کیا، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب وہ ہے۔ یہ اس کے اندر مسلمان گنہگار ہوں گے، جو مسلمان گناہ کر کے جائیں گے، پھر وہاں سے پاک کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، جو سب سے اوپر طبقے میں ہوں گے۔ اس کے بعد جو اس کے والا جو نیچا طبقہ ہے، یعنی دوسرے نمبر والا، اس کے طبقے میں نصرانی ہوں گے، جس کو ہم عیسائی بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر وہ ایمان نہیں لائے، تو وہ اس طبقے میں رہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس نبی آنے کے بعد، نبی کی خوشخبری اور بشارت دیے جانے کے بعد بھی آپ ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی جو ہیں، اصل ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے ہیں، ان میں سے حضرت اسحاق ایک ہیں اور حضرت اسماعیل ایک ہیں۔ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کی ایک نسل چلی، جیسا آج اسرائیل جو موجود ہے نا، بنی اسرائیل کی ایک نسل چلی، اس کے اندر 4000 انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسحاق سے جو بنی اسرائیل کی پیدائش چلی، اس کے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری جو نبی ہے، جو ہمارے کتابوں میں جو خوشخبری بتائی گئی ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان نہیں لے۔ بہت سارے لوگ ایمان لے لیں، جو ایمان نہیں لے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم حضرت عیسیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ کو دنیا کے اندر لا کے ان کے یہ جو شبہ ہے اس کو ختم کریں گے کہ بھئی حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے، اللہ کے رسول آخری نبی تھے، اس وجہ سے ہم عیسیٰ کو آخر میں لا کر بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آ کر امت محمدیہ کی شریعت پر چلیں گے اور اسی کو فالو کریں گے اور لوگوں کو بھی اس کو فالو کرنے کا حکم دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسرے درجے میں یہ ہوں گے۔ تیسرے درجے میں یہودی ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جب دوسرے جو نبی آئے وہ نئے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ یہودی جو آج کل اسرائیل وغیرہ میں ہیں یہودی، وہ لوگوں کا گمان یہ ہے، ان کا یہ بھی بات سمجھو، اصل کانا دجال کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے جو نبی آئے ہیں، کانا دجال کے بارے میں ذکر کرتے گئے کہ بھئی ایک قیامت کے قریب میں ایک مسیح دجال آئے گا جو بہت زیادہ دنیا کے اندر فساد مچائے گا اور بہت لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر پر جمائے گا۔ تو عربی میں ایک لفظ آتا مسیح، عربی میں ایک لفظ آتا مسیح۔
تو دجال کے لیے بھی مسیح آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ میں بھی مسیح آیا۔ تو وہ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے وہ کانا دجال ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ جو آئے، یہودیوں کو یہ گمان ہوا کہ وہ کانا دجال ہے، اس وجہ سے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے لیے پلان بنے۔ اور یہ جو قیامت کے قریب میں جو کانا دجال آئے گا، وہ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ بات سمجھ رہے ہوں گے میری؟ وہ حضرت عیسیٰ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بولے کہ بھئی نہیں ہے، ان لوگوں کو شبہ ہوا، حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ نبی کو جانتے ہیں، ہمارے آخری نبی کو، لیکن پھر بھی یہ لوگ شبہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کانا دجال کو بھی لائے گا ان کے گمان کو ختم کرنے کے لیے، پھر حضرت عیسیٰ کو بھی لائے گا دجال کو مارنے کے لیے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد نامی ایک مقام ہے، اس کے دروازے پر آج شاید غالباً اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ کانا دجال کو خطر کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، سنائی گئی ہے قیامت کے قریب میں۔ تیسرے درجے میں یہودی رہیں گے۔ چوتھے درجے میں دوسرا جو درجہ ہے اس کو سعیر بولتے ہیں، جس میں نصرانی ہوں گے۔ تیسرا جو درجہ ہے لظا نام ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، اس کے اندر یہودی ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پانچواں چوتھا جو درجہ ہوگا وہ محتمہ ہے، صابی جس کو بولتے ہیں، صابی۔ یہ ایک قوم ہے، یہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ یہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اس کے بعد یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرنا شروع کرے، اس کے بعد ان کو ایک صابی بولتے ہیں۔ آج کل بھی یہ فرقے موجود ہیں، ملک عراق میں، ملک شام میں وغیرہ، یہ فرقے آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ محتمہ چوتھے نمبر پر جو جہنم کا جو چوتھا طبقہ ہے، ان کو ڈالا جائے گا صابی۔ پانچواں جو طبقہ ہے سقر، اس کے اندر مجوسی کو ڈالا جائے گا۔ مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، جو روشنی رہتی نا وہ روشنی کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگ دو خدا مانتے ہیں، ایک اچھا خدا، ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا۔ ہندوستان میں بھی بہت سارے یہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں پارسی بھی کہلاتے ہیں، اور یہ لوگ، ان کی جو ایجاد ہوئی ہے ایران سے ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ جو چھٹا طبقہ ہے اس کے اندر کافر اور مشرک کو ڈالا جائے گا۔ کافر تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو اللہ کا انکار کرے گا اس کو کافر بولتے ہیں۔ مشرک کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں خدا کو ماننا، جیسے بارش کا ایک خدا ہے اور رزق کا ایک خدا ہے، جیسا آج کل بولتے ہیں نا بھائی، پیسوں کا ایک خدا ہے، کپڑوں کا ایک خدا ہے، ہر معاملے میں خدا کو ماننا، اس کو مشرک بولتے ہیں۔ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، ساتھ میں یہ خداؤں کو بھی مان رہے ہیں، اس کو مشرک بولتے ہیں۔ ساتواں جو طبقہ ہے، یعنی سب سے جو نچلا طبقہ ہے اور سب سے زیادہ جلنے والا جو طبقہ ہے، اس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ منافق کا مطلب زبان سے تو یہ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں۔ آج کل وہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا نا بھائی، ایکس مسلم کا، کہ بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے کو سب معلوم ہے، ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے۔ ارے بھائی، دل سے اور زبان سے جو مسلمان رہے گا، اللہ اور اس کے رسول اور شریعت، اس کو مسلمان مانی۔ صرف دل سے ایمان ہے میں اور زبان سے اسلام والا نہیں ہے تو اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، اور صرف زبان سے مسلمان ہے، دل سے سچائی نہیں کر رہا تو بھی اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ دل سے بھی ماننا پڑے گا، زبان سے بھی ماننا پڑے گا، اور مرتے وقت کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا پڑے گا، تو اس کو اسلام والا اور مسلمان مانا جائے گا، تبھی اس کو شریعت معتبر قرار دے گی۔ اگر تم ایسا ڈھکوسلے کاما کر رہے ہیں کہ میرے دل میں ایمان نہیں تھا، میری زبان پر ایمان، آج کل بھی بہت سارے لوگوں کو ہمارے سے زیادہ معلومات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہودیاں آج کل حدیثوں کی شروحات بڑی بڑی کتابوں کی لکھی ہیں، عیسائی بھی لکھے ہیں، اور غیر مسلموں کو بھی بہت ساری تاریخیں معلوم ہیں۔ بہت ساری قوموں کے بڑے بڑے جو مذہب کے پیروکار ہیں، ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان لوگوں کو ایسی ایسی چیزوں کی معلومات ہے، لیکن ان کے دل میں اسلام کی سچائی ہے لیکن قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زبان سے تو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں بسا رچا، تو وہ لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی، جو تیرے راستے پر چلے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن جو میری بات مانے گا، جو نبی کی بات مانے گا، جو نبی کی شریعت پر چلے گا، اس کو ہم محروم نہیں کریں گے، اس کو ہم ہماری رحمت کی طرف کھینچیں گے۔